میں ہمیشہ کہتا ہوں یو ڈونٹ نیڈ ویژن, یو ڈونٹ نیڈ پالیسی, یو نیڈ ہارڈ کور بزنس پلان جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ والی یونیورسٹی سے اتنے گریجویٹ ہوں گے اور ان کو ہم اس ویلیو چین میں اس سیکٹر میں ابزارب کریں گے. سچ کائنڈ آف اسٹریٹجی will make you a nation. 90s میں جب بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی تو ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے کچھ سیکیورٹی ادارے کے اہلکار تھے جن میں میجر عامر اور بریگیڈیئر بلا کا نام بہت, امتیاز بلا صاحب کا نام بہت آتا ہے, اور آپریشن مڈ نائٹ جیکل تھا. سو اس ٹائم پہ کچھ آڈیوز ان کی بھی لیک ہوئی تھی اور آڈیوز ٹیپ ہوئی تھیں. جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی ڈیتھ کا عافیہ صدیقی جسٹ فاؤنڈ آؤٹ, سو اٹ واز اے ویری ڈیوسٹیٹنگ مومنٹ. جو آن دا ہول ان کی جو حلیہ تھا اس پہ جو کامنٹس آئے ہیں, شی از ویری ٹراماٹائزڈ فرام دا رپورٹس دیٹ وی ریسیوڈ. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے خود بھی بتایا کہ ان کا ہاف جو فیس ہے دیٹ ہیز بین افیکٹڈ بائی پیرالسس. میں ایک دو دن پہلے ڈان پہ ایک نیوز رپورٹ پڑھ رہا تھا کاظم عالم صاحب کی کہ سندھ میں جو آلموسٹ 35 to 38% جو بجٹ ہے جو ایجوکیشن پہ لگنا تھا, ہیلتھ کیئر پہ لگنا تھا, وہ خرچ ہی نہیں کیا گیا, کوشش بھی نہیں کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ چلے ایڈ ہو جائے گا, آگے جا کے ایڈ ہو جائے گا, لیکن جب پیسے ہوتے بھی ہیں تو وہ ول پاور نہیں ہے کہ اسے امپلیمنٹ کرائے گا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں کیٹاسٹرفی کے, آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, اور پھر ایک لیک آف پبلک ٹرسٹ. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں عائشہ علی. وعلیکم السلام. اس کے بعد ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہیں انیل سلمان صاحب, جو کہ چیئر ہیں اکنامک سیکیورٹی کے اپری میں, اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو. سر آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے آئی ایم ایف کا. ابھی آئی ایم ایف کی ایک ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونی تھی جون 14 کو, اور اس کا جو اسکیجول ہے اس میں پاکستان کو مینشن نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے بڑے وہ سوالات اٹھے ہیں کہ پاکستان کو ایک تو پیسوں کی ضرورت بھی ہے, اور پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی وہ پرائیورٹی شاید نہیں ہو پا رہی آئی ایم ایف جس قسم کی پاکستان چاہتا ہے کہ اس سے اٹینشن ملے. آپ کو کیا ریزنز لگتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ آئی ایم ایف جو کنڈیشنز دے رہا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑی ان ریئلسٹک اور انپریسیڈنٹڈ کنڈیشنز ہیں, کیا واقعی ایسا ہے کہ ہمارے لیے بہت جو بار ہے وہ بہت ہائی سیٹ کر دیا گیا ہے؟ ٹو آنسر یو سمپلی دا آنسر از نو. لیکن جو کنڈیشنالٹیز آئی ایم ایف نے ڈالی ہیں, اگر ہم اس پروسیس کو دیکھیں, سو دیر از اے لیٹر آف انٹینٹ جو کہ ہمارے یہاں سے جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس, اور ہم خود یہ باتیں کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو کمپلائی آن دیز کنڈیشنز, اور جب ہم نہیں کرتے تو دین دا پرابلم اسٹارٹس اکرنگ. ابھی کیبنٹ کے اندر بھی, پالیٹیشنس کا بھی, اور ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ بھی, دیر ہیز بین اے ریئیکشن کہ جی ہمارے لیے یہ کنڈیشنز بہت زیادہ سخت ہیں. بٹ آئی تھنک اٹ از اے چین ریئیکشن, اور اگر ہم اس چین ریئیکشن کو دیکھیں تو جب آپ کا 7واں اور 8واں ریویو ہونا تھا, وین اٹ واز سپوز ٹو بی اسکیجولڈ, آپ کو اس میں 5 ماہ کا ڈیلے ملا. یعنی جو آپ نے کنڈیشنز فلفل کرنی تھیں وہ آپ نے ریویو میں نہیں کی, اور آپ 5 ماہ کے بعد جب 7واں 8واں ریویو کرتے ہو, اگست 2022 کے اندر ہمارا وہ ریویو کلیئر ہوا, اینڈ دین جب آپ کا 9واں ریویو ہونا تھا اس میں بھی آپ کے کوئی 75 ڈیز کا آپ کو ڈیلے آیا. اب جیسے جیسے یہ ڈیلے انکریز ہوتا جائے گا, سو اوبویسلی این انسٹیٹیوشن جس نے آپ کو پیسے لون کیے ہوئے ہیں اس کا اور اس ملک کا وچ از پاکستان, وہاں پہ آپ کا کیا ہوتا جائے گا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ انکریز ہوتا جائے گا, اور پھر وہ آگے جب آپ کو لون کی فردر ضرورت ہے تو اس پہ کنڈیشنالٹیز سخت کرے گا. سو آئی تھنک اٹس مور آف کہ جی ہماری ایک اوپینین بنی ہوئی ہے کہ جی ہم پہ بڑی سخت وہ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں. ان ریالٹی جو آپ کو کنڈیشنز پوری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں پوری کی, اور جو آپ کو کہا گیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. لائک وی ہیو سین ان دا پاسٹ کہ فیول سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ بلینکٹ سبسڈی دے دی. پھر آپ نے انرجی ٹیرفس کو ایک جگہ کنٹرول کر کے رکھا which was not suitable at that point of time. As an economist, I see it's more of a populist, وہ جسے کہتے ہیں strategies ہیں. But in the long run, that had its economic repercussions, جو کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی تک آپ کا 9th ریویو نہیں ہوا, اور جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ جی جون میں ہماری وہ جو میٹنگ ہونی تھی اس میں پاکستان was not in that list. اچھا, اگر تھوڑا بہت ڈیٹیلز کی طرف جائیں
یہ تو کہا جا رہا ہے پاکستان کو آلموسٹ $1.1 بلین چاہیے IMF سے, اور جو ایک عائشہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے سارے مسائل کی وہ بجٹ ہے. IMF کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا ٹیکس ٹارگیٹ ہے وہ آئی تھنک 9.80 ٹریلین روپیز کے اراؤنڈ ہونا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے وہ 9.2 کے اراؤنڈ کر پا رہی ہے. اب ہمیں گورنمنٹ سے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ ایک بڑا پبلک فرینڈلی ایک بجٹ دیکھنے کو ملے گا. اگر ہم, کیونکہ بجٹ بھی ایک پولیٹیکل چیز ہی ہے پاکستان میں, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ جو ابھی بجٹ پیش ہونے والا ہے اس کے اندر کیا IMF کو دیا جائے گی پرائیورٹی یا پھر حکومت کو, اور اس کے پیچھے سائیکی کیا ہوتی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو آپ کا بیک ڈراپ ہے ٹو دا انٹائر بجٹ بینگ پریزنٹڈ از ویری امپورٹنٹ. ہم ایک بہت نازک موڑ پہ کھڑے ہیں, بلکہ آج میں سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے, جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا نازک موڑ جو ہے نا وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا. ہم ہر وقت جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ میں پھنسے رہتے ہیں. اینڈ اس وقت بھی ایسا ہی وہ چل رہا ہے. کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز مائٹ بی ہیپننگ ان اکٹوبر, اور عوام جو ہے وہ تنگ ہے. سو فار ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ PTI کے ہی حق میں ہیں. جس بھی پارٹی میں عمران خان ہوگا, ہم PTI نہیں کہہ سکتے ابھی اس پارٹی کو, عمران خان بھی نہیں کہہ سکتے, قاسم کے ابو کہہ سکتے ہیں. تو خیر, there is definitely all eyes are on the budget being presented tomorrow inshallah. I think Friday ہو رہا ہے. یس, کل ہو رہا ہے. اچھا, میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا, پولیٹیکل اینگل کی بات کی. دیکھا جاتا ہے اس سائیکی یہی ہے کہ اگر الیکشن ایئر اور بجٹ پریزنٹ کرنا ہو تو جو پارٹی ہوتی ہے جو بجٹ پریزنٹ کری ہوتی ہے اس کے دماغ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس سے ہو کہ وہ الیکشن جیت جائے گی تو وہ ایک ایسا بجٹ دیتی ہے جو بہت عوام کو ریلیف دینے والا ہوتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ریپریکشنز ہیں وہ انہوں نے فیس نہیں کرنی, ایک اچھی پوائنٹ اسکورنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر انہیں لگے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے تو پھر وہ ایک بڑا ایک اچھے قسم کا وہ دیتے ہیں کہ وہ دونوں سائڈ پہ رہتے ہیں. ایک آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور عوام کو بھی ریلیف ملتا ہے. سر, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ چلیں دے دیا, اب شہباز شریف صاحب کی آ رہی تھی اسٹیٹمنٹس کے ایک پبلک ریلیف دیا جائے گا. ریپریکشنز اکانومی کے حوالے سے کیا ہوں گے کہ اگر ایک پبلک فرینڈلی دے دیا جاتا ہے, اور ان اکنامک کنڈیشنز میں ڈو یو تھنک اٹس پاسبل کہ ہم دے سکیں ایک فرینڈلی بجٹ؟ اچھا, فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سی کہ جی آپ پبلک فرینڈلی بجٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں آپ الیکشن بجٹ کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. اگر تو پبلک فرینڈلی بجٹ یہ ہے کہ جی آپ کی انفلیشن اس وقت پہنچ گئی اپروکسیمیٹلی 38%, انٹرسٹ ریٹ آپ کا ہو چکا ہے 22%, اس کے بعد پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو چکی ہے, GDP گروتھ ریٹ کئی کہتا ہے جی اٹس 0.3, ایک اور اکانومسٹ نے کہا جی اٹس -3% پہ جا چکا ہے. so the economic conditions are bad. لیکن اگر وہ بجٹ لوگوں کو ریلیف دیتا ہے دین اٹس پیپلز بجٹ. ٹھیک ہے, اب الیکشن بجٹ کیا ہے کہ جی آپ لوگوں کو پاپولسٹ مووز کریں جس کی اکنامک ریپرکشنز ان اے سینس ہو کہ جی IMF کہتے جی وی ہیو ڈس ایگریڈ ود دیز کنڈیشنز, آپ نے کیوں یہ بجٹ دیا ہے. ابھی جس طرح وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی کنڈیشنز ہیں کچھ جو کہ IMF نے دی ہوئی ہیں. دیر آر 3 میجر کنڈیشنز. جو پہلی اس کی کنڈیشن آتی ہے دیٹ از بیسیکلی کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ فلیکسیبل ہونا چاہیے. اینڈ وی ہیو سین کہ اس کے ریپرکشنز اس طریقے کے آئے جو کچھ ماہ پہلے, اور دوبارہ پھر سے وی آر فیسنگ دیٹ سچویشن کہ 3 آپ کی مارکیٹس بن گئی ایکسچینج ریٹس کی. ایک آپ کی انٹر بینک جو کہ کہتا ہے جی 285 پہ آپ اپنی ٹرانزیکشنز کریں, ایک ہے آپ کا اوپن مارکیٹ دیٹ از اراؤنڈ 305, اور ایک ہے آپ کی گرے مارکیٹ جہاں پہ آپ کو 320 اگر مل جائے بڑی غنیمت ہے, ورنہ ڈالر آپ کو مل ہی نہیں رہا. سو جب اس قسم کی آپ کی ڈسپیرٹی آ جائے, سو دیٹ از دا کنڈیشن, وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی آپ ایکسچینج ریٹ کو فلیکسیبل کریں, دیر شوڈ بی اے فری فلو, اور آٹومیٹکلی آپ کی ٹریڈنگ, اور جس طرح آپ کے LCs کے اوپر بین لگایا ہوا ہے, ڈالرز آپ نہیں باہر بھیج سکتے ہیں, باہر سے نہیں آ سکتے, سو سچ کائنڈ آف کنڈیشنز نیڈ ٹو بی ایزڈ. نمبر 2, وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے اس کی آپ کو وہ جو کنفرمیشنز آنی چاہیے. جی یعنی اگر دا فرینڈلی کنٹریز, دا بائیلیٹرل ڈونرز, اور وہ سارے آپ کو کنفرمیشن دیں کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے, دین IMF. ناؤ اٹس اے چکن اینڈ ایگ گیم کہ جی وائی وڈ اے ڈونر گیو دا منی, کیونکہ اگر IMF کے کا لیٹر آپ کے پاس ہے اٹس بیسیکلی لائک اے کریکٹر سرٹیفکیٹ. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان از اے گڈ کنٹری اور ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں, سو باقی ملکوں کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے, دے کین ایزلی گیو یو دیٹ فائنانسنگ. لیکن اب IMF نے یہ جو کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ جی پہلے آپ کے ایکسٹرنل فائنانسز گارنٹی دیں پھر ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آئی تھنک دیٹ از لٹل بٹ انجسٹیفائڈ آن پارٹ آف IMF, اور IMF کو یہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری جو انہوں نے کنڈیشن دی, انہوں نے کہا کہ جی
جو پاکستانی بجٹ جو بنے وہ ان کوآرڈینیشن ود آئی ایم ایف ہو. وہ جتنی ہم نے کوشش کی ہے وی ہیو بین ٹرائنگ, اور جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز تھیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دا پرائم منسٹر ہمسیلف ہیز بین ٹاکنگ ٹو دا آئی ایم ایف ہیڈس. لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ ویدر دس بجٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ پیپل اور ناٹ. وہاں پہ آئی تھنک اگر آپ آئی ایم ایف کی کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہے تو میرے جو پرسنل اوپینین ہے دیٹ یور بجٹ از گوئنگ ٹو بی اے پیپل فرینڈلی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این الیکشن بجٹ. اب وہی والی بات کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن کہ جی یہ پیپل ہے یا یہ الیکشن ہے, وہ پاپولسٹ مووز کی وجہ سے آ جاتا ہے کہ جو کنڈیشنز آپ نہیں افورڈ کر سکتے اینڈ جسٹ ٹو گیٹ دا شارٹ ٹرم popularity, just to get your vote bank, وہ اگر آپ کریں گے, so I think that will be injurious to the economy. اچھا, ہم بجٹ کی بات کریں, جب بجٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو کیا یہ گورنمنٹ کے اندر سے ہی لوگ بنا لیتے ہیں یا پھر آپ لوگوں سے اس کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو ریٹ ریس چل رہی ہے ڈیلی. آپ آئی تھنک ٹویٹر پہ یا آپ دیکھیں گے ہر چھوٹی ہر بڑی یونیورسٹی, ہر چھوٹا اکانومسٹ بڑا اکانومسٹ لگا ہوا ہے جی سرکار کو بتانے کہ جی کیسا بجٹ ہونا چاہیے. ڈو سرکار پے اینی ہیڈ؟ ٹو بی ویری فرینک, اٹ ڈز ناٹ. اور دیکھیں نا, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کی, آپ نے ایک ویبینار کیا, آپ نے ایک ٹویٹر تھریڈ کی, وائی دا منسٹر از گوئنگ ٹو لک ایٹ اٹ. دیر ہیز ٹو بی اے پراپر چینل. لیکن یہ بھی نہیں کہ گورنمنٹ سنتی نہیں ہے. گورنمنٹ ڈو کال آن سرٹن پیپل کہ جی ہمیں بتائیں کہ جی ٹیکس اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے, آپ ہمیں بتائیں ہم انفلیشن کو کیسے کنٹرول کریں. فار ایگزامپل اس وقت جس طرح ایک چیلنج ہے کہ جی انفلیشن آپ کی بہت زیادہ ہائی ہوئی ہے, اینڈ یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ کئی پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی چیلنج تھا, اس گورنمنٹ میں بھی یہی چیلنج ہے. اور اس کی ہم نے جو ایک ریمیڈی جو پچھلے کئی ماہ سے ہم یوز کر رہے ہیں, جب بھی مانیٹری پالیسی آتی ہے وی ٹینڈ ٹو انکریز دا انٹرسٹ ریٹ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہائی انٹرسٹ ریٹ سے کوئی انفلیشن پہ کنٹرول نہیں آیا, لیکن مائی ٹیک از کہ جی لو انٹرسٹ ریٹ سے آپ مجھے بتا دیں کیا انفلیشن, آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹڈ یا فیکچوئل پروف ہے کہ لو اگر ہم انٹرسٹ ریٹ رکھتے تو انفلیشن نے کنٹرول ہو جاتا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ وڈ ہیو بین پاسبل. نمبر 2, آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھیں. ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بتایا کہ جی ٹیکسیشن از ویری امپورٹنٹ. سو ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ایز پر 8th ریویو آف آئی ایم ایف وہ ہے تقریباً 10.2% آف دا جی ڈی پی. ٹھیک ہے, 10 سال اور پیچھے چلے جائیں تب بھی آپ دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 10.2 ہی ہے. اس سے پہلے چلے تب 12% تھا. تو یعنی آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کم ہوتا جا رہا ہے. ریسنٹلی ابھی ایک اور آبزرویشن آپ دیکھیں کہ سنس 18th امینڈمنٹ ہمارا جتنا بھی فوکس ہوتا ہے یا جو ڈسکشن جو چل رہی ہوتی ہے وہ ہماری فیڈرل بجٹس پہ آ رہی ہوتی ہے. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی تھنک ہمارا جو فوکس ہے وہ پروونشل بجٹس پہ ہونا چاہیے. اینڈ وی ڈونٹ پے مچ ہیڈ آن دا پروونشل بجٹ. اور یہ جو پروونشل بجٹس کے جو ٹیکسیشن ہے دے آر جسٹ کنٹریبیوٹنگ 1% آف دا جی ڈی پی وچ از ویری لیس. ٹھیک ہے, اب بیچ میں بھی آپ نے کویشچن کیا تھا کہ جی آئی ایم ایف اگر پیسے نہیں دیتا پھر کیا کریں. تو آپ کے پاس جو پروونسز کے پاس جو اٹانومی ہے, ہمارے جو اربن سیٹنگز جس طریقے سے ہم ریئل اسٹیٹ سے جتنا ریونیو لے سکتے ہیں, وی آر unsuccessful, we have been unable to generate that kind of tax revenue. So I think ہمارا جو فوکس ہے وہ ابھی بھی جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں everyone is talking about the federal. اور میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ ٹائم جو انویسٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, all that discussion is happening, is it being taken in the policy corridors or not? And to be very frank the answer is no. یہ صرف ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا چیملن ریس لگی ہوئی ہے کہ جی اس نے کروایا تو میں نے بھی کروانا ہے, اس نے بھی کروانا, ہم نے پری بجٹ سیمینارز کروانے ہیں. سو یو ہیو ٹو کم اپ ود اے ویری ٹینجیبل کائنڈ آف اسٹیپس کہ جی اگر آپ نے اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی یعنی 10% اٹس ویری لیس, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو از اونلی 13%, اگین ویری لیس. آپ نے ان کو انکریز کیسے کرنا ہے؟ دس از دا ریئل کویشچن کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ ان ریونیوز کو ود ان دا باؤنڈریز آف پاکستان آپ کس طریقے سے انکریز کریں گے؟ ریمیٹنسز ہوگی یا یہ جو آپ فارن ایکسچینج جو ارن کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ویری گڈ سورسز, لیکن بجٹ میکنگ کے اندر آئی تھنک آپ کو انٹرنل سورسز کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اچھا عائشہ, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کچھ ہمارے سیکٹرز ہیں ایسے جن کو ہم فلی نہیں یوٹیلائز کر پائے. واٹ ادر ایکسپلوئٹڈ تو نہیں پر انڈر یوٹیلائزڈ انڈسٹریز ڈو وی ہیو جن پہ ہم اس وقت فوکس You see, کرتے ہیں؟ one of the problems with Pakistan is کہ ایک تو ہماری پروڈکشن لو ہے,
ٹھیک ہے, لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی بھی لو ہے. ٹھیک ہے. Now, how to improve the productivity? The secret formula is that you invest in health and you invest in education. لیکن اگر آپ ان کی انویسٹمنٹ ایٹ فیڈرل لیول اینڈ ایٹ پروونشل لیول اگر آپ دیکھتے ہیں, سو دیٹ از ویری minuscule. بہت کم ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کا کوالٹی آف ہیومن کیپٹل ویسا ہے ہی نہیں کہ جو انٹرنیشنل کمپنیز کی یا جو آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. اب کیا یہ 5 سال کے اندر آپ پورا کر لیں گے؟ دا آنسر از نو. دس از اے لانگ رن گیم. ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو تھنک لائک اے نیشن کہ جی اگر آپ اپنے ہیومن کیپٹل کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں نمبر آف یونیورسٹیز انکریز کرنی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ مائی اپالوجی, کوئی یونیورسٹی ہرٹ نہ ہو, مجھے یونیورسٹی چکوال نہیں چاہیے, مجھے یونیورسٹی سرگودا نہیں چاہیے. آئی وانٹ جی آئی کے, آئی وانٹ آغا خان, آئی وانٹ گڈ کوالٹی انسٹیٹیوٹس. اور دا اسٹریٹجی شوڈ بی کہ ہمیں ان کی اسکیل بڑھانی چاہیے. جہاں پہ جی آئی کے پروڈیوس کر رہا ہے, لیٹس سپوز 1 سال کے اندر 1000 انجینئر بنا رہا ہے, وہاں پہ ہمیں 10,000 انجینئر بنانے ہیں. وی نیڈ جی آئی کیز, وی ڈونٹ وانٹ دا نمبر آف یونیورسٹیز. دیٹ از ون پرابلم. نمبر 2, ہیلتھ میں آپ نے آفٹر کووڈ دیکھ لیا دیٹ کتنا ہمارا فریجائل ہیلتھ اسٹرکچر ہے. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹیکس کا جو بھی آپ کا ریونیو ایٹ دا پروونشل لیول جو کلیکٹ ہو رہا ہے, اس کا سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ سیلریز کے اندر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو یعنی یو آر putting all the money, giving it to the doctors, giving it to the police and giving it to the education. These are the 3 major sectors جہاں پہ آپ کے پیسے کم جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی کوالٹی دیکھیں, اگر آپ ان کا HDI دیکھیں تو پاکستان از لیگنگ quite behind. So you need میں ہمیشہ کہتا ہوں, you don't need vision, you don't need policy, you need a hardcore business plan جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ والی یونیورسٹی سے اتنے گریجویٹ ہوں گے اور ان کو ہم اس ویلیو چین میں, اس سیکٹر میں ابزارب کریں گے. such kind of strategy will make you a nation. جو کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں, آپ نے انڈیا میں دیکھا, آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا, آپ نے چائنا میں دیکھا, اور آپ نے ایسے ممالک میں بھی دیکھا جہاں پہ کانفلکٹ تھا. ویتنام از ون آف دا ایگزامپلس کہ کس طریقے سے انہوں نے بڑی فوکسڈ اسٹریٹجی یوز کی ہے. اچھا, آپ نے مینشن کیا ایجوکیشن کا, ہیلتھ کیئر کا, وہ بڑی ایک آئرونک چیز ہے. میں 1-2 دن پہلے ڈان پہ ایک نیوز رپورٹ پڑھ رہا تھا کاظم عالم صاحب کی کہ سندھ میں جو آلموسٹ 35 to 38% جو بجٹ ہے جو ایجوکیشن پہ لگنا تھا, ہیلتھ کیئر پہ لگنا تھا, وہ خرچ ہی نہیں کیا گیا, کوشش بھی نہیں کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ چلے ایڈ ہو جائے گا, آگے جا کے ایڈ ہو جائے گا, لیکن جب پیسے ہوتے بھی ہیں تو وہ ول پاور نہیں ہے کہ اسے امپلیمنٹ کرایا جائے. لیکن جی پیسے ہونا از ناٹ این ایشو, پیسے خرچ کرنے اور کہاں پہ آپ نے خرچ کرنے. دیر آر گوسٹ اسکولس, دیر آر ٹیچرز جو کہ سیلری سے لے رہے ہیں, پڑھا نہیں رہے. ناؤ آئی آلویز آسک کہ جی ایک آپ کا آئی بی اے کراچی کا بچہ ہے اور اسی آئی بی اے کراچی کے احاطے میں آپ کی یونیورسٹی آف کراچی ہے. کین یو ایکسپیکٹ کہ یونیورسٹی آف کراچی کا جو بزنس گریجویٹ ہے وہ میکنزی کے اندر جائے گا؟ آئی ڈونٹ. یو ٹیک اینی پبلک یونیورسٹیز, وی ڈونٹ سی کہ جی ان بچوں کی جو کا ڈیمانڈ ہے وہ ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر ان کی کوئی ڈیمانڈ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی ہم نے وہی ان کو ہم نے اس کو اس قسم کا ہیومن کیپٹل بنایا ہی نہیں. دا پرابلم اوور ہیئر از کہ ہمارا جو پولیٹیکل سائیکل ہے وہ ہمیشہ سنک کرتا ہے آپ کے اکنامک سائیکل کے ساتھ. اب پولیٹیکل سائیکل کی جو میعاد ہے یا جو اس کی مدت ہے وہ 5 سال ہے, تو آپ نے جو کارنامے کرنے ہیں وہ آپ نے صرف 5 سال کے اندر کرنے ہیں, اور وہ 5 سال میں جو ہم بیسٹ چینج دکھا سکتے ہیں جو کہ اکانومی کہتی ہے کہ جی میں کہتا ہوں اچھا مجھے کوئی تبدیلی کر کے دکھائیں, وہ تبدیلی یہ ہے برج بنا دو, وہ تبدیلی یہ نئی سڑک بنا دو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹس ناٹ نیڈیڈ, لیکن چینج از ناٹ دیٹ یو کریٹ سم تھنگ نیو. چینج از سم تھنگ کہ آپ فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کریں. چینج از سم تھنگ کہ جی آپ ایک آلریڈی ایک آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ آپ کا فلفل نہیں, آپ اس ٹارگیٹ کو ایزی کر دیں یا آپ اس ٹارگیٹ کو فلفل کریں. لیکن ہمارے یہاں پہ جو سیاست دانوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ اگر میں نے دکھانا ہے دیٹ آئی وانٹ ٹو شو مائی پروگریس ان دا نیکسٹ 5 years ان مائی پولیٹیکل سائیکل, آئی ہیو ٹو شو اٹ ان ٹرمز آف ٹینجیبل چینج. اب ہیومن کیپٹل کی امپروومنٹ میں نہیں دکھا سکتا, ٹھیک ہے, اور وہ 5 سال میں ہوگی بھی نہیں. نیشن بلڈنگ ٹیکس 20 years 40 years, اور اگر یہ آسان ہوتا تو ہم پچھلے 75 سالوں میں ہم چینج ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے. سو بجٹس ایسی رہیں گے, ایلوکیشنز ایسی رہیں گی, اور ہمارے پاکستانی بجٹ میں آپ کے پرابلم بھی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ انکریمنٹل بجٹنگ وہ پریکٹس کرتے ہیں. یعنی پچھلے سال میں نے آپ کو 20 ملین دیا تھا, اس دفعہ میں آپ کو 21 ملین دے دوں گا, وہ انکریز کر کے. بٹ what other countries are doing in terms of budgeting, they are doing the participatory budgeting.
بھائی لوکل لیول پہ کبھی کسی نے پوچھا ہے دیٹ یو نیڈ دیز تھنگس اور ہم یہ چیزیں آپ کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں؟ نو ون ہیز آسکڈ اس. یوتھ آپ کا بلج بنتا جا رہا ہے اینڈ ایوری سیکنڈ آپ وہ ٹویٹ دیکھ لیں کہ جی یوتھ بڑا کمال کا ہو گیا. کمال بھائی واٹ ہیو یو ایور آسکڈ یوتھ کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ واٹ کائنڈ آف اپرچونیٹیز ڈو دے نیڈ؟ وی ڈونٹ. بٹ یس وی آر گڈ ان ٹرمز آف دیز سلوگنز, ان ٹرمز آف دیز میمز کہ جی یوتھ بڑا امپورٹنٹ ہے, اٹ از این ایسٹ, بٹ اٹ از ڈائریکشن لیس. ہمیں وہ اپرچونیٹیز ان کو دینی ہے. ایک آئی ٹی کا گریجویٹ نکلتا ہے, ہی ہیز نو کلو کہ جی آگے اس نے کیا کرنا ہے, اور ہماری بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے اگر بی بی اے کے بعد جاب نہیں مل رہی, ایم بی اے کر لو, ایم بی اے کے بعد نہیں مل رہی تو ایم فل کرو, ایم فل نہیں کر رہی پی ایچ ڈی کرو, پھر روتے رہو کہ جی ملک ہی بہت برا ہے, لیٹس گو فار امیگریشن. اور پھر ایک خبر آ جاتی ہے دیٹ کہ جی اتنے لوگ پاکستان سے امیگریٹ کر رہے ہیں. دین وی اسٹارٹ. سو آپ کو وہ انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے ویئر دا یوتھ از گوئنگ ٹو بی امپلائڈ. اچھا میں سر ایک اور چیز اینڈ کی طرف آتے ہیں. 2-3 امپورٹنٹ کویشچنس تھے. خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک طرح سے ہوپ لوز کر لیا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ میٹ نہیں ہو پائیں گی, ایک دوبارہ سے الیکشن جیت کے آئیں گے ہوپ فلی, تو اس کے بعد ایک نئے سرے سے نیگوشیٹ کریں گے. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ایک پروگرام کو آئی ایم ایف کے ساتھ بیچ میں چھوڑ کے پھر ایک نیا پروگرام ری نیگوشیٹ کریں, اور پھر اس کے ریپریکاشنز آئی ایم ایف کی طرف سے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ابھی اگر آپ کرنٹ سچویشن 9th ریویو تو ہوا نہیں, بجٹ آپ کا کل آ جانا ہے, تو اس کا مطلب ہے اٹس گون. ہم نہ سمجھیں 7th اور 8th ریویو تھا, وہ بھی آپ نے اکٹھا کیا تھا, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو 5 ماہ لگے, ٹھیک ہے. یہ 9واں ہونا تھا, اس میں آپ کو 75 days لگے ان ٹرمز آف ڈیلے. جون کے بعد آپ کو ضرورت ہے تقریباً کوئی 37 بلین کی, ٹھیک ہے. تو آبویسلی یو آر گوئنگ ٹو کم اپ ود اے مچ بگر ریکوائرمنٹ فرام دا آئی ایم ایف. سو یہ کہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور کین وی ڈو سم تھنگ وداؤٹ آئی ایم ایف؟ مائی آنسر از کمپلیٹلی نو. کہ جی آپ کو جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی ہے, بیکاز اس نے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا ہے جس سے آپ کو باقی فنڈنگ آنی ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو آپ کو پیسے چاہیے دیٹس جسٹ 1 بلین, اٹس ناٹ مچ, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو 1 بلین کا دینا ہے اور وہ جو آپ کی کریڈیبلٹی انکریز کر دیتی ہے, دیٹ از دا پوائنٹ ان کیس. اگر وہ نہیں ہوتا, دا پوائنٹ از کہ آپ دیکھیں آپ کے رسک پریمیمز بڑھ جاتے ہیں, آپ کی بانڈس کے اوپر جو ریٹرنز ہیں وہ آپ کے انکریز ہو گئے ہیں. سو دین وی آر ہیڈنگ ٹورڈز این اکنامک کیوس کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیا چیزیں ورس ہو جائیں گی؟ اٹ کین بی, بٹ اٹ از مینیجیبل. ابھی بھی آپ مینیجیبل ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھنا کہ آپ کا ڈیٹ کی کمپوزیشن کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ڈیٹ کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو 60% ہے وہ آپ کا کنٹریز کے ساتھ, چائنا, سعودی عربیہ. جو 20% ہے دیٹ از فار آئی ایم ایف اینڈ the other 20% is for other thing. So for running after 20%, yes it's important. لیکن آپ اگر ڈیٹ ریشیڈیولنگ کر لیتے ہیں باقی کنٹریز کے ساتھ, so that can give you a much easier path towards stability. ہم نے ہمیشہ جب بھی آئی ایم ایف کا لون لیا نا, ہم سسٹینیبلٹی سوچ رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اٹس اے اسٹیرائڈ اپروچ. اٹ جسٹ گیو یو اسٹیبلٹی اینڈ وی ہیو ٹو ہیو اے پراپر پلاننگ کہ جی جب آپ کے پاس یہ پیسے آتے ہیں تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز اٹ. اینڈ فار دیٹ وہی جو آپ کی بات کہ آئی ایم ایف از لوکنگ آؤٹ دیٹ وین دا نیکسٹ گورنمنٹ کمز تو ہم اس کے ساتھ پراپرلی نیگوشیٹ کریں, بیکاز دین دا ٹائم پیریڈ از بیٹر اینڈ کمپلائنس ہو سکتی ہے. سو دا تھنگ از کہ اگر وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی تھنگس آر گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. صحیح. میری طرف سے عائشہ آپ نے کوئی کوشچن I کرنا؟ had one more question کہ آئی ایم ایف پہ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ کرٹیسزم جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ یعنی بیسکلی ایک یہودی سازش ہے جو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ یعنی ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی بلکہ آئی ایم ایف نے ایک ایسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی دی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کی سچویشن, اینڈ جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک یہ ڈیسیژن پینڈنگ ہے. تو اس پہ یعنی آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے لوکنگ ایٹ دس اسٹیٹمنٹ کیا آئی ایم ایف کو دینی چاہیے تھی, آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ بی, بیکاز دیٹ از ناٹ دیئر مینڈیٹ کہ جو وہ کسی ملک کی پولیٹیکل سچویشن پہ کریں. دیئر جاب از کہ جی آپ نے آپ کی وہ بیلنس جو آپ کی ہے ایکسچینج ریٹ کرائسس اور جو آپ کی بی او پی کرائسس ہے اس کو وہ ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہودی سازش ہے, اٹس اے میتھ. دیکھیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب کو آپ کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا واک کیا کرو, یو ڈونٹ پرسکرائب ٹو اٹ, لیکن جب ڈاکٹر کہتا ہے نا جس کو آپ 3,000 کی فیس دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں واک کرنا شروع کرتا ہوں. اٹ از دا سیم تھنگ ود آئی ایم ایف.
آپ اگر IMF کا ریفارم ایجنڈا دیکھیں, سو واٹ از رانگ ود دیٹ, ٹھیک ہے, وہ جو چیزیں کہتا ہے کہ جی دیکھیں یو آر ڈوئنگ دا ویسٹفل تھنگس, آپ ٹیکس کو بہتر کریں, آپ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں, آپ انرجی پرائسز کو مارکیٹ پرائسز کے ساتھ کریں. اور ہم نے شری لنکا کو دیکھا کہ جی وین اٹ واز ناٹ ایبل ٹو میٹ دیئر ایکسپینس, وہ اپنا فارن ایکسچینج سارا یوز کرتا تھا, اینڈ ویئر اٹ ہیڈڈ ٹو. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں ریفارم ایجنڈا کوئی باہر سے دیتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یہ تو سازش ہے. واٹ وی ہیو سین فلپینس کا اگر آپ کیس دیکھیں, دیٹ دا کنٹری ایکچولی پیڈ آف ایوری سنگل پینی فرام IMF. اور کیا کیا ان کے اکانومسٹ, ان کے ٹیکنوکریٹس, انہوں نے اکٹھے ہوئے, دے گیو اے پراپر بزنس پلان کہ جی ہم نے اس ٹائم تک اپنے سارے پیسے کرنے. دس کنٹری فلپینس واز مچ ورس دین پاکستان. فلپینس نے ٹرن اراؤنڈ کیا. اگر آپ شری لنکا کو دیکھیں, it turned around. So we have Argentina کو دیکھیں, economy cannot be same the way we project کہ جی اب بس this is the path to sustainability. اور پاکستان تو ایسا مزے کا ملک ہے کہ جہاں پہ اگر حالات خراب نہ ہو تب ہمیں پریشانی ہوتی ہے. So we have seen the worst times. It's a very resilient nation. اینڈ اگین اٹس ناٹ سمتھنگ کہ جی میں کوئی موٹیویشن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, بٹ اگر ہم تھوڑی سی اس کی مینجمنٹ کریں, اکنامک مینجمنٹ کریں, تھنگس کین ٹرن اراؤنڈ. فائنل کویسچن سر میری طرف سے یہ تھا کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی بجٹ پریزنٹ ہونے والا ہے, آپ کے ایکسپرٹ اوپینین میں ایک اچھا بجٹ کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ایک پولیٹیکل بجٹ ہو یا وہ عوام فرینڈلی ہو, پیورلی ایک اکانومسٹ کے نظریے سے اچھا بجٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر ہم اکانومسٹ کی نظر سے دیکھیں, بجٹ کی دو سائڈز ہیں. ون از یور ایکسپینڈیچر سائڈ, ون از یور ریونیو سائڈ. ایکسپینڈیچرز پاکستان کے ہمیشہ ہائی رہے ہیں, ریونیوز ہمارے لو رہے ہیں, سو وی آلویز اینڈ اپ ود اے ہیوج بجٹ ڈیفیسٹ. اور پھر اس ڈیفیسٹ کو فل کرنے کے لیے ہم پھر IMF اور باقی کنٹری سے لو. اگر یہ ڈیفیسٹ کم ہو جاتا ہے تو obviously that makes it a good budget. Number two, it has to be a pro-poor budget. جب میں کہتا ہوں it has to be a pro-poor budget, پاکستان کے اندر ہی ہم جب سبسڈیز دیتے ہیں, ہم بلینکٹ سبسڈیز دیتے ہیں. ہم فیول کا دیکھا کہ جب فیول کی سبسڈی دیتے ہیں تو 60% فائدہ رچ کو ہوتا ہے, 40% صرف غریب کو ہوتا ہے. اس نے جانا CD70 پہ آنا ہے پھر اس پہ, اور رستہ اس کا وہی ہے. آپ فیول کی جب سبسڈی دے رہے ہیں تو وہ تو پراڈو اور فارچونرز اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پیپل ود دا لارج نمبر آف کارز ان دیئر بیک یارڈ اینڈ دے گیٹ دا بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. سو سملر ان دا ایگریکلچر, جب آپ فرٹیلائزر کی سبسڈی دے رہے ہیں تو وہ رچ فارمر کو فائدہ ہو رہا ہے, پور فارمر کو نہیں ہو رہا. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از دیٹ وی ہیو ٹو سی کہ جو ہم سبسڈیز جو ہم دے رہے ہیں یا جو ہم ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ بی بلینکٹ, اٹ شوڈ مور آف بی ٹارگیٹڈ. نمبر ٹو, آپ اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہمیں 10.2 سے انکریز کرنے کی ضرورت ہے. IMF نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ ریلیف پور کو دے رہے ہیں تو ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے. IMF کہتے ہیں جی آپ میکنزمز ایسے بنائیں, جس میں فیول لیوی کا بھی انہوں نے کہا ہے جی ہم 60% ہم کریں گے. اب اس سے جو آپ کا ریونیو آتا ہے وہ اگر آپ مائکرو فائنانس میں لگاتے ہیں, وہ آپ ایگریکلچر سیکٹر میں, ابھی اس دفعہ انہوں نے کہا جی بجٹ میں ہم دیں گے, اور ایگریکلچر سیکٹر میں اس وجہ سے بھی دینا ہے الیکشن ایئر, سو آپ کا ووٹ بینک ہرٹ نہیں ہوگا اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر سے زیادہ آپ ان سے ٹیکس لیں گے. سو آئی تھنک سروس سیکٹر کو آپ کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, انڈسٹریل سیکٹر کو آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگین دا ٹائم از کہ جی کیا آپ 1 سال کے بجٹ کے اندر یا آپ 5 سال کے اندر نئی انڈسٹریز نکالیں گے؟ نو, بٹ ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو ہیو پلان. آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, آئی تھنک اٹ از دا موسٹ اگنورڈ ون. آپ وہاں سے بہت زیادہ ریونیو کما سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی کامن شہری کو پوچھیں نا کہ پیسے کہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنے, دے ڈونٹ پٹ اٹ ان دا بینک, وہ کہتے ہیں جی ہم ریئل اسٹیٹ میں لگائیں گے. اور اس کی ڈیمانڈ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہیز بین ناؤ لسٹڈ ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, ٹھیک ہے. سو اٹ از پیپل ایکسیپٹ اٹ, پیپل ہیو دیٹ ٹرسٹ کہ دس از گوئنگ ٹو گیو می اے ویری ہائی ریٹرن, اس لیے وہ پیسے اس کے اندر لگا رہے ہیں. تو وائی ڈونٹ یو ٹیکس اٹ, ٹھیک ہے. جو ہم پورے پاکستان سے آئی تھنک کیلکولیٹ کرتے ہیں, اٹ از ویری منیمم ایز کمپیئر ٹو انڈیا کا ایک شہر جتنا ریئل اسٹیٹ سے کر لیتا ہے. سیکنڈ, آپ کو تھوڑا سا ڈیولپمنٹ پیراڈائم چینج کرنا ہے. اگین دیٹ از اے ویری لانگ رن گیم, بٹ یو سی کہ ہم وی آر اے میری ٹائم نیشن. آپ کے پاس انڈس ڈیلٹا پورا پڑا ہوا ہے. ہم نے جناب 2019 کے اندر کہا جی اٹ از اے ایئر آف بلو اکانومی, سو وی نیڈ ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ کہ جی آپ بلو اکانومی کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایگزامپلس ہیں, انڈیا بنگلہ دیش کا $5 سے $6 بلین ان کا گراس مرین پروڈکٹ ہے.
پاکستان سے 1.5 بلین 1.5. سو وی ہیو اے ہیوج پوٹینشیل. اگر آپ اسی سیکٹر کو اسٹریم لائن کر لیں تو یو کین ہیو لاٹ آف ریٹرنز آن اٹ. کوسٹل ٹورزم ہے, آپ کی فشریز ہیں, کتنا کو آپ کو ٹائم لگتا ہے کہ جی آپ یہاں سے پلا فش پکڑیں اینڈ یو ٹرانسپورٹ اٹ ایکسپورٹ اٹ ٹو اے 5-star ہوٹل ان UAE. آپ کو صرف سپلائی چین اچھی کرنے کی ضرورت ہے. سو یو نیڈ اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کہ جی آپ ایگریکلچر, انڈسٹری, سروسز اور یہ میری ٹائم کو اگر آپ سنک کریں اور ان سیکٹرز کو اگر آپ پراپرلی دیکھیں کہ جی ہم کس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, آئی تھنک پاکستان کین ٹرن اراؤنڈ. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. انیل سلمان صاحب کے ساتھ تو ہمارا سیگمنٹ ہو گیا. اب آگے والی نیوز سٹوریز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ عائشہ فاروق ہیں. تھینک یو عائشہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار ہیونگ می. اسی کے ساتھ ہم اپنی ایک جو بڑی اس وقت نیشنل نیوز ہے, فرنٹیئر کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ISPR کی طرف سے, اور ایک ایسکیلیشن جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے, وہ دیکھی گئی, وہ تھوڑا سا وہ بڑھ رہا ہے. بات کی 9 مئی بلیک ڈے کو کہا گیا اسے, اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اب جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کی طرف جایا جائے گا. ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی, کیونکہ ہم اسے آگے بھی ایک اور نیوز سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے راستے میں کھڑا ہوگا, جو یہ جسٹس کی جو ہماری ایک موومنٹ ٹائپ ہے اسے امپیڈ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے ساتھ آئرن ہینڈ سے ہم نپٹ لیں گے. اس وقت اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں راستے میں آ رہا ہے, جس کا کہا جا رہا ہے کہ PTI کی طرف ان کا رجحان ہے, وہ ہماری جوڈیشری ہے. اور یہ جوڈیشری کے اوپر کہا جا سکتا ہے پریشر ڈالنے کی کوشش ہے. عائشہ, کیا آپ کا خیال ہے کہ اس قسم کے جو پورا ایک پریشر, ایک طرح سے ویسے جوڈیشری کو بھی دیکھا جائے انہوں نے تھوڑا بہت ہتھولا کیا ہے, 14 مئی کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد ابھی تک تھوڑے خاموشی ہے, کیا یہ پریشر ٹیکٹک کام کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے کہ نہیں یہ تو آئی گیس ابھی دیکھنا باقی ہے, بٹ آئی تھنک آن دا ہول آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ انکریزنگلی ایک سینٹر اسٹیج بنتا چلا جا رہا ہے فار آل دا پولیٹیکل کانفلکٹ. اور آئی تھنک باقی سارے اداروں کو خراب کرنے کے بعد جو ہے اب ہماری پالیٹکس کو یہی ایک ادارہ مل گیا جس کی اب وہی بات کہ وی آر کنٹینیوسلی انڈرمائننگ آر اون انسٹیٹیوشنز, آر اون پیپل, اپنے خود بنائے ہوئے لاز اور اپنی خود سوسائٹی کو ہم وہ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں ان چیزوں کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی کا وہ ایک کریک ڈاؤن آ رہا ہے, وہ تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں کس طرح سے کتنے سارے PTI کے لوگ جو ہے وہ ریزائن کر کے جا رہے ہیں, اور سب کو ایک ہی پرچی دی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ May 9 کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم پالیٹکس اور PTI سے جو ہے وہ کرتے ہیں. خیر, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پالیٹکس کو چھوڑ رہے ہیں یا پھر تھوڑی بریک لیں گے, وہ بھی اب نظر آ رہے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب اور وہ علیم خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ڈنرس چل رہے ہیں, اور وہ کوئٹ تو خیر انہوں نے نہیں کیا, وہ بہت چھوٹی کوئٹ کیا انہوں نے جو بھی کیا, لیکن کنٹینیو وہی کہ پالیٹیشنس جو ہے ان کا تو کوئی ماشاء اللہ سے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنا وہ ہے, آئی ایم شیور کہ یہ سب کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا, پر کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ان کا. جس طرح ہم نے دیکھا فواد چودھری جو ہے وہ کسی زمانے میں جو ہے وہ دعوے کیا کرتے تھے کہ PTI کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, کبھی یعنی یہ جو مشن ہے اس کو پورا کر کے وہ کروں گا, نیلسن منڈیلا سے انسپریشن لوں گا, اور پھر جو ہے وہ فرار ہوتے ہوئے ہمیں ویژول ریپرزنٹیشن دیکھی ان کی. تو خیر sad as it is, I think کہ ڈیفینیٹلی پریشر تو آ رہا ہوگا, بلکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس سب کے بعد when all of this blows over اور سب کی سچائیاں باہر آنا شروع ہوں گی تو وہ صحیح اس پہ آئی تھنک ایک اچھا سا ڈرامہ بن سکتا ہے. بالکل, ایک نیٹ فلکس سیریز ہو سکتا ہے مل جائے ہماری پہلی اوریجنل. عائشہ, آپ بتائیے گا کہ پریشر کی تو ہم نے بات کی, تھوڑا بہت تو دیکھا جا رہا ہے پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, آڈیو لیکس, آڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں. ابھی ایک کمیشن بھی بنا, گورنمنٹ نے بنایا, جسٹس قاضی فائز صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے, اور ساتھ ان کے جو بلوچستان کے جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان نعیم اختر صاحب, اور اسلام آباد کے جو CJ ہیں عامر فاروق, وہ بھی اس کمیشن میں شامل ہیں. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح سے اب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. کیا یہ پریشر کام کرے گا ان کے اوپر؟ اگر ہم ابھی کا جوڈیشل کمیشن کو دیکھیں اور جو اس کی فارمیشن کو دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا بہت پولیٹیسائز ہوئی ہے ہماری جوڈیشری,
اور کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت نے یہ جو کمیشن ہے اس کو قائم کیا ہے وداؤٹ کنسلٹنگ دی سی جی پی عمر عطا بندیال صاحب، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو آڈیو لیکس ہیں کیونکہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب ان کی فیملی کی بھی کچھ آڈیوز ہیں جو شامل ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اس وجہ سے ہم ان کو اس میں شامل نہیں کر سکتے یا ان کی کنسلٹیشن نہیں لے سکتے. لیکن فائز عیسیٰ صاحب کی ایک پوری ہسٹری رہی ہے عمران خان صاحب اور باقی سب کے ساتھ، تو اوبویسلی اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہمیں نظر آئیں گے جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے گی، اور اگر وہ سامنے آئی تو. اور عائشہ آپ سے پہلے بھی میری ریکارڈنگ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آپ نے وہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس کے اندر یہ مینشن نہیں ہو رہا کہ یہ ریکارڈ کون کر رہا ہے. یہ اسپیسیفکلی اس بات کو، اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں تو ان کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو ایک بڑا جو میجر پوائنٹ اٹھایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ سرویلنس کی گئی ہے، اللیگل سرویلنس. تو جو اللیگل سرویلنس سے جو بھی ڈیٹا اٹھایا گیا ہے وہ ایک کورٹ آف لاء میں آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس کے اندر آپ کا کیا خیال ہے، کیوں نہیں اس چیز کو ڈالا گیا؟ اور اب میں ایک اور ایگزامپل دوں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، پٹیشن دائر کی تھی ثاقب نثار صاحب جو فارمر سی جے ہیں پاکستان کے، ان کے بیٹے نے، کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی کمیٹی بنی تھی جو یہ سارا انویسٹیگیٹ کری تھی. تو جو بابر ستار صاحب ہیں جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے اس کی جو سمن تھے وہ کالعدم قرار دے دیے. اور کوشچن کیا اٹھایا کہ سب سے پہلے آپ یہ تو ڈٹرمن کریں کہ یہ نکال کون رہا ہے، اس کے اوپر تو لائٹ ڈالیں. تو عائشہ بھی تھوڑا بتائیے گا کہ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو پراپر کمیشن کے اوپر جو کمیشن بنا بھی ہے اس کی بھی کچھ لاز استعمال کیے گئے ہیں. 2017 کا آئی تھنک انکوائری کمیشن کا لا تھا، اس کے بارے میں بھی بتائیں تھوڑا. ایک تو یہ کہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن قائم ہوا ہے آڈیو لیکس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں یہ تو بات بہت کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی آڈیو لیکس ہیں ان کی اوتھینٹسٹی چیک کی جائے گی، اور اگر وہ ثابت ہو جاتی ہیں کہ یہ آڈیو ٹھیک ہیں، جن لوگوں کے نام سے مثبت کی جا رہی ہیں انہی کی ہیں، تو پھر اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی. لیکن اس میں دو بہت اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، جس کے اوپر پی ٹی آئی پرٹیکولرلی عمران خان نے تھوڑا بہت ٹویٹ کی تھی اور اس کے اوپر بات کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ ایون اگر آڈیو لیکس ثابت بھی ہو جاتی ہیں کہ انہی لوگوں کی ہیں، کوئی یہ نہیں سوال اٹھا رہا کہ یہ آڈیو ٹیپ کون کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 14 کے مطابق جو ہے وہ ایک آپ کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جو آرٹیکل 14 ہے وہ ڈگنیٹی آف اے پرسن اینڈ پرائیویسی آف ہوم کے بارے میں بات کرتا ہے. اور اس میں بہت ساری آڈیو لیکس ہم نے دیکھی جو کہ نہ صرف پبلک آفس ہولڈرس کی تھیں بلکہ ان کی فیملیز کو بھی لے کر تھیں جو ان کے گھر میں بات چیت ہوئی ہے. اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی ہے، جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر کیا ایکشن لے گی ایون اگر پروف بھی ہوتا ہے. جو دوسری بات ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن جو ہے اگر فار ایگزامپل یہ آڈیوز جو ہیں یہ پروف نہیں ہوتی ہیں اور یہ فیک نکلتی ہیں، اس کے اوپر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون یہ فیک آڈیوز بنا رہا ہے اور ان کی ٹیمپرمنٹ کون کر رہا ہے کہ ڈفرینٹ آڈیوز کو جوڑ توڑ کر کے اپنے مطلب کی بات نکالی جا رہی ہے ایک پولیٹیکل موٹیو کے لیے. تو اس کیس میں بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کوئی پوائنٹ ابھی تک کلیئر نہیں کیا کہ کیا یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر بات کرے گا یا اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. سو ون آف دا ریزنز آئی تھنک کہ اس بات پہ نہیں دھیان دیا جا رہا ہے از آلسو کہ واٹ اٹ انکورز، اس کے پیچھے کیا وہ ہے، موٹیو کیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے ہی مینڈیٹ سے اس قسم کی ریکارڈنگس کر سکتی ہیں. ان کو کہیں اور سے اپروول آتا ہے، وچ آئی مین ٹو سے کہ آپ کو کنہیں اتھارٹیز سے اپروول آتا ہے تو اوپر سے بات آتی ہے تو جو ہے وہ ریکارڈنگس کی جا سکتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس طرح سے وہ ہوتا ہے، اوپر سے آتی ہے یا پنڈی سے آتی ہے. آئی تھنک اس کی ہم اگر ایک ہسٹری میں سے ایگزامپل دیکھیں تو 90s میں جب بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی تو ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے کچھ سیکیورٹی ادارے کے اہلکار تھے جن میں میجر عامر اور بریگیڈیئر بلا کا نام بہت، امتیاز بلا صاحب کا نام بہت آتا ہے، اور آپریشن مڈ نائٹ جیکل تھا. اس ٹائم پہ کچھ آڈیوز ان کی بھی لیک ہوئی تھیں اور آڈیوز ٹیپ ہوئی تھیں، اور اس ٹائم کے جو DGIB تھے مسعود خٹک صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی بھی ہے کہ انہوں نے آڈیو ریکارڈس بھی کی تھیں، چاہے وہ پولیٹیشینس کی تھیں، چاہے وہ انٹیلیجنس کے وہ افسران تھے جو اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتے تھے. تو یہ بات تو ہم نے اپنے پولیٹیکل ہسٹری میں دیکھی ہے کہ جب بھی کسی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہوتا ہے یا اس کے اگینسٹ جانا ہوتا ہے تو ہمارے کچھ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ کافی ہمیں آگے نظر آتے ہیں اس کے اندر، اور اس طرح کی ہمیں بے تحاشا ایگزامپلس ملتی ہیں. اسی کے ساتھ جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پورا سینیریو چل رہا ہے، آئی تھنک یہ باقی سارے پولیٹیشینس کے لیے بھی ایک
عبرت کہہ لیں یا انہیں یہ دیکھ کے سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے ہی، اب خان صاحب کے ساتھ تو ہو رہا ہے لیکن کچھ سال پہلے خان صاحب بڑے فخر سے نیوز چینلز پہ بتایا کرتے تھے کہ یہ ISI والے تو کال ٹیپ کرتے ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے، تو ان سے تو نہیں چھپتا. تو اب جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ جب اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سے ایک بات لگتی ہے کہ پہلے ٹھیک تھا اور اب ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب جب جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن بیک اینڈ فورتھ ہوئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنا ایک بینچ بنایا تھا جو یہ اسپیشل جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کو روکنے کے لیے. بیسکلی انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ چیف جسٹس سے کیوں نہیں پوچھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہیڈ بنانے سے پہلے. تو اس کا میں تھوڑا بہت بتانا چاہ رہا تھا کہ کانورسیشن کیا ہوئی. تو جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے پوچھا کہ میرے سے کیوں نہیں پوچھا گیا تھا کمیشن بنانے سے پہلے، حالانکہ میں اویلیبل تھا. تو جس پہ جو اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں تھوڑا یہ جو مدعا اٹھانا چاہتا ہوں وہ اس بینچ کے اوپر ہے. تو انہوں نے الٹا انہی کے اوپر ڈال دیا کہ آپ کی کیا اتھارٹی ہے، آپ لوگوں کا تو خود نام ہے اس بینچ کے اندر، تو آپ لوگ یہ کس طرح بینچ بنا لیں، ہماری اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں. جس کے جواب میں جسٹس منیب اختر، جن کا خود نام آتا ہے ان کی فیملی ممبرس کی آڈیو ریکارڈنگ میں، تو انہوں نے کہا کیا آپ نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اوتھینٹک ہیں کیا انویسٹیگیشن سے پہلے ہی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور بات کی جو تھوڑا سا دکھاتی ہے کہ اب جوڈیشری بھی ہے اس کی جو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا وہ تھوڑا سا اب ان کی جو پیشنس ہے وہ رن آؤٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک منسٹر نے آ کے پریس کانفرنس کی اور ہمارے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، اگر نہیں ہوئی تھی انویسٹیگیشن تو اس منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے، جو کہ دکھاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے نروس پہ آ رہا ہے اور یہ کولیجن کی طرف مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جاتا ہوا لگ رہا ہے. کہ عائشہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کولیجن کے اوپر ہے؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی. اور وہی بات کہ جب تک انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیپ فیک ہے یا اصلی ریکارڈنگس ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو سے کہ دس پرسن ازنٹ الاؤڈ ٹو بی پارٹ آف دا بینچ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی بہت اس میں کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات ہے جو گورنمنٹ کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اٹس پریٹی کلیئر دیٹ دے ڈونٹ وانٹ عمر عطا بندیال ٹو بی پارٹ آف دا بینچ. تو اس کے علاوہ دا تھنگ از کہ ایک اور بات جو آئی تھنک شوڈ بی ڈسکسڈ، خیر ہم کوئی اس پہ اتنے کوئی ایکسپرٹس ہیں بھی نہیں، پر یہ جو آڈیو ریکارڈنگس ہیں، چاہے ڈیپ فیکس ہیں چاہے وہ ہیں اصلی ریکارڈنگس ہیں، ان کی کوئی ایز سچ ایڈمیسیبلٹی نہیں ہے کورٹ آف لاء میں. تو پھر یعنی اف اٹس جسٹ این انویسٹیگیشن آن where are they coming from، یعنی یہ تو پھر بیسک ٹینٹس ہیں جو کہ ایڈریس ہونے چاہیے. میری ایک ریزرویشن اپنی ایک پرسنل تھی، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بات بھی کر رہا ہوں، لیکن جو میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ایک لاء کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلنے والے ہیں. میرے خیال سے انہیں کم سے کم اپنی اسٹیٹمنٹس کے اندر تو اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہیے تھا. بے شک انہیں یہ جو دی گئی تھی اسائنمنٹ اس کے اندر نہیں تھا، لیکن کم سے کم اپنے جو وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کورٹ کے اندر اس میں کہیں نہ کہیں تو ذکر ہونا چاہیے تھا. کیونکہ پھر یہ جو عمر عطا بندیال ورسز قاضی فائز عیسیٰ اس سب کو ایک طرح سے فروغ ملتا ہے، لوگ اس کے بارے میں اور باتیں کرتے ہیں. اینڈ وہی بات کہ اس وقت جس طرح کا بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے، اٹس مور ان دا جوڈیشریز انٹرسٹ ٹو forget the differences and work together تاکہ کسی طرح سے ڈسپنسیشن آف جسٹس بھی تو ہو نا. اب اتنے سارے کیسز ہیں، ارشد شریف کا کیس جو ہے اٹ جسٹ میڈ اٹس وے ٹو دا سپریم کورٹ، اینڈ کس ٹائم پہ وہ اسٹارٹ ہوگا اور کس طرح سے چلے گا، دیر از ناٹ انف اٹینشن بینگ پیڈ ٹو دیٹ. تو آئی تھنک اس میں اچھا عائشہ، میں آپ سے اس کی تھوڑی بہت لیگل سائڈ جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جو 2017 کے ہم نے انکوائری کمیشن کی بات کی، اس انکوائری کمیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کیا رول کیا تھا، اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوتے ہیں، کیا سو بیسکلی جو ابھی کا جوڈیشل کمیشن آڈیو لیکس کے لیے بنا ہے وہ 2017 کمیشن آف انکوائری کے مطابق بنا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں کا 2017 سے پہلے ہم 56 کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے اوپر کے ذریعے جو تھے جوڈیشل کمیشنز بنا رہے تھے اور ان کے اوپر کام ہو رہا تھا. لیکن 56 والے میں جو پاور تھی جوڈیشل کمیشن کے پاس وہ بہت کم تھی، جو اختیارات تھے. اور اب 2017 میں PMLN کی جب حکومت تھی اور اس وقت زاہد حامد صاحب تھے جو منسٹر آف لاء اینڈ جسٹس تھے، تو اس ٹائم پہ ایک نیا کمیشن آف انکوائری ایکٹ آیا جس کو اب ہم 2017 کمیشن آف انکوائری کے نام سے جانتے ہیں. اور اس میں جو جوڈیشل کمیشن کے اختیارات تھے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے. اس میں جو سب سے بڑا اختیار تھا کہ پہلے جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، وہ صرف انویسٹیگیٹ کر کے ریکمنڈیشنز دے سکتے تھے لیکن وہ کسی کو سزا نہیں سنا سکتے تھے. اب جو فیکٹ فائنڈنگ والی چیز ہے، اب ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ
सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के बराबर के इख्तियारात हैं एंड दे कैन ऑल्सो टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर्स जो 1908 का चला आ रहा है उसके अंडर अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें वो सज़ा भी सुना सकते हैं. सो वो उनकी पावर जो है बिल्कुल सिविल कोर्ट के बराबर हो जाती है. सज़ा का, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कोई सज़ा का आपको आइडिया है कि क्या सज़ा किस हद तक सुनाई जा जिस सकती तरीके है? से एक नॉर्मल कोर्ट में कोई भी केस चल रहा होता है और उसके बाद जज कोई फैसला करके सुनाते हैं, तो जुडिशियल कमीशन में ऐसा नहीं होता था. जुडिशियल कमीशन का काम था कि वो इंडिपेंडेंटली एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी होती थी, वो इन्वेस्टिगेट करके सारे हक़ाइक़ सामने लेकर आती थी और फिर वो रिकमेंडेशंस देती थी. दे कैन नॉट टेक एक्शंस या वो कोई ऑर्डर नहीं कर सकते थे. अब की जुडिशियल कमीशन जो इंक्वायरी है उसमें जुडिशियल कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है कि वो उसमें कोई ऑर्डर भी दे सकते हैं जिस तरह एक हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट देती है. उसमें जो दूसरी चीज़ एडअप हुई कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पार्टी जो है वो कॉपरेट नहीं करती है जुडिशियल कमीशन के पास, तो फिर उनके पास अगेन इख्तियार है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देती है उसी तरीके से वो कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशियल कमीशन लग जाएगा उनके ऊपर और अगेन उसके अपने रेपरकशंस मौजूद हैं. जो तीसरी चीज़ इसके अंदर आई कि कमीशन की जो पावर है वो सिविल कोर्ट के बराबर है, विच मीन्स कि वो किसी को किसी भी वक्त बुला सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, हल्फिया बयान के लिए, और उसके अंदर भी अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो किसी भी इदारे से पब्लिक रिकॉर्ड भी मंगवा सकते हैं. और जो एक चौथी चीज़ इसके अंदर हुई कि अब पहले जो था कि गवर्नमेंट जो है जब वफाकी हुकूमत थी वो जुडिशियल कमीशन बनाती थी, उसमें उसको उस टाइम के CGP और जो उस टाइम की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में मौजूद है उनसे मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता था कि कौन लोग होंगे जो इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होंगे और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनमें से लीड कौन करेगा. अब ये इख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास चला गया, ना ही उन्हें CGP से पूछने की ज़रूरत है, जो कि हमने ऑडियो लीक्स के केस में देखा कि उमर अता बंदियाल साहब को से इस बात पर मशवरा नहीं लिया गया, ना ही जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे कोई मशवरा लिया गया. सो अब ये सारा इख्तियार जो है गवर्नमेंट के पास चला गया. और एक जो आखिरी चीज़ है कि पहले जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट होती थी उसको पब्लिक करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब जुडिशियल कमीशन के अपने पास इख्तियार है कि वो कौन सा पार्ट पब्लिक करे और कौन सा पार्ट जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहकर उसको पब्लिक ना करे. सो ये सारे इख्तियारात जो हैं अब 2017 कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने जो जुडिशियल कमीशन को दिए हैं, इसके बाद जो है सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है. और ये जो इसकी हिस्ट्री समझना भी बहुत ज़रूरी है. ये कमीशन आया था जब पनामा का केस चल रहा था 2016 और 2017 में, जब उसके वो सारी चीज़ चली थी. तो उस टाइम के जो चीफ़ जस्टिस साहब थे अनवर ज़हीर साहब, उन्होंने पनामा केस सुनने से 56 के जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी था उसमें सुनने से इनकार कर दिया था. और उसके बाद ये कंट्रोवर्शियल बिल हमारे सामने आया 2016 में और फिर 2017 में ये इंक्वायरी एक्ट बन गया. बेसिकली मतलब ये नून लीग के पर काटने के लिए तो और अब ये PTI की बारी आ चुकी है और फिर अब अगला हम देखते हैं किसकी बारी होगी. इसी के साथ जो एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आ रही है इंडिया से, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है. था ये कि दो पैसेंजर ट्रेन थी, एक कार्गो ट्रेन थी, आपस में कोलाइड की हैं. इंडिया के अंदर वो रेलवे का सिस्टम ये था कि उनकी जो ट्रेन की बेसिकली पटरियाँ होती हैं तो उसमें उन्होंने एक अलग से पटरी बनाई हुई थी कि अगर कोई दो ट्रेन आपस एक दूसरे के आगे पीछे हो तो एक ट्रेन साइड पर थोड़ी देर रुक जाती है, पीछे वाली आगे निकल जाती है. अब मसला ये हुआ कि जिस पटरी के ऊपर एक ट्रेन ने गुजरना था वहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक ट्रेन पार्क थी, दूसरी ट्रेन भी आ गई, तो एक बहुत बुरी कोलिजन हुई. जब वो कोलिजन हुई तो फिर वो पटरी पे गिर गई ट्रेन. एक और ट्रेन आ रही थी दूसरे साइड से, वो 3 ट्रेन्स का आपस में हादसा हो गया, जिसमें अभी जो कैजुअलिटीज़ आ रही हैं वो ऑलमोस्ट 280 से ऊपर की हैं और जो इंजरीज़ हैं वो 1200 के आसपास हैं. टोटल 3000 लोग थे इन ट्रेन्स के अंदर. खैर, अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे. आयशा, मैं आपसे इसका एक एंगल डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि इंडिया में कुछ भी हो जाए रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है जब से BJP आई है और अब तो ज़्यादा होना शुरू हो गया, कोई भी मसला हो तो वो सबसे इजी जो होता है वो मुसलमानों पर डाल दो. स्ट्रक्चरल फ्लॉज के ऊपर नहीं जाना, ये नहीं देखना कि हुआ क्यों था, वो मुसलमानों के ऊपर. थोड़ा बताएं इसके बारे में. आई वुडंट से कि इस तरह से यानी उन पे ब्लेम डालने की कोशिश की गई. इट्स जस्ट कि वी सी के जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन, वो कहते हैं फर्स्ट कैजुअलिटी इज ह्यूमन रैशनैलिटी. तो इसी तरह जो है वो ऑब्वियसली मौका मिला जो भी सोशल मीडिया का नेक्सस है उन्हें, और उन्होंने जो है वो थोड़ी बहुत इस किस्म की 2-3 बातें उछाल दी. एक एंगल ये आया कि जहाँ पे ट्रेन क्रैश हुआ था उससे कोई थोड़े से फासले पे एक मस्जिद है,
تو مسلمانوں نے یعنی مسلمانوں کو اس طرح سے یہ وہ کرنے کی امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی تک میرے خیال سے انویسٹیگیشن میں یہ تو کلیئر نہیں ہے کہ whether it was human error at all. تو دیر از آلسو دیٹ اینگل. لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہیومن انوالومنٹ ہو، کیونکہ جو ان کا سسٹم ہے وہ ایک تو میکینیکل ہوتا ہے اور ایک الیکٹرانک ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی کو ایکسیس چاہیے ہوگا کہ اس کے اندر کچھ چھیڑ چھاڑ کی جائے. ایک یہ تھیوری ہے اس کے اندر. یہ تو آئی گیس عائشہ بہتر بتا سکیں کہ ہمیں اس میں ایک اور جو اینگل، ایک ایتھنک اینگل بھی لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ روہنگیا ایک ویڈیو کلپ سرکولیٹ کری تھی اس ٹائم پہ کہ ایک روہنگیا بچہ ہے وہ he's playing with stones on the track، اور یعنی اس کی وجہ سے ہو گیا. آئی ڈونٹ نو اس بات کا وہ کیا تھا، امپلیکیشن کیا تھی اس بات کے پیچھے، بٹ کہ یعنی دے ٹرائنگ ٹو ٹیمپر ود دا سسٹم یا کچھ اس طرح کی بات. تو خیر ایسی باتوں پہ اگین کوئی بھی ایسی بات پہ ری ٹویٹ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے ڈو ہیو اے گڈ لک ایٹ اٹ اینڈ دین آپ پروسیڈ کریں اپنی انفارمیشن ڈسیمینیشن سے، بیکاز دس از honestly not a time کہ آپ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی کچھ بھی ٹرسٹ کریں. اچھا عائشہ، اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ چلیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک چل رہا ہے اینگل، چل رہا ہے مذہب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم پیورلی فرام اے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو دیکھیں، جو انڈیا کا ریلوے سسٹم ہے، جو انہوں نے سرویلنس سسٹم نیا انٹروڈیوس کرایا تھا، اس کے بعد یہ جو ٹرین کے جو ٹریکس کا پورا سسٹم تھا، اس میں کہاں خرابی آئی، یہ پورا سسٹم کیا تھا، اس کو تھوڑا بہت ایکسپلین کریں گے؟ سو انڈین ریلوے نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہیں کچھ سال ہوئے انہوں نے ایک الیکٹرانک انٹرلاکنگ سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہے جو کہ ایشیا میں سب سے بڑا ہے کہ کسی کنٹری میں ہے. اور ایک ہٹاچی ریل ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے جو ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے، ان کے ذریعے یہ انسٹال ہوا ہے. اور وہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے ساری ٹرینس کی جو ٹریکنگ ہوتی ہے اور ان کا ایک دوسرے سے سیف پیسج پہ جانا اس کو ٹریک کرتے ہیں. اور اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک سگنلز ہوتے ہیں جو بیسکلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو آگے کا ٹریک ہے، جو ٹرین ڈرائیور کو بتاتے ہیں کہ آگے کا ٹریک جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کے اوپر کوئی آلریڈی کوئی ٹرین تو موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک ٹریک سسٹم ہوتا ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جو آپ کا اگلا ٹرین کا ٹریک ہے اس کے اوپر کوئی اور ٹرین تو نہیں آ رہی ہے، اور کیا اگر کوئی اور ٹرین آ رہی ہے تو پھر جو آنے والی ٹرین ہے اس کے پاس کیا روٹ ہوگا. اور جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو بیسکلی یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک ٹرین نے اپنا ٹریک چینج کرنا ہے اور فار ایگزامپل اس کے آگے کا ٹریک جو ہے وہ آکیوپائڈ ہے تو وہ اپنا وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے اپنا ٹریک چینج کرنے میں. سو یہی سسٹم ہے جو کافی جو سافٹ ویئر کو یوز کر کے ہوتا ہے. اور اس میں یہی تھا کہ اس کو بیسکلی انسٹال اسی مقصد کی وجہ سے کیا گیا تھا کہ جو اس طرح کے ہم لوگ ٹرین کے حادثے دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے، اس سے بچنے کے لیے یہ ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. لیکن اب جب تک انکوائری نہیں ہوتی ہے، انیشیل انویسٹیگیشن کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے، گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ کلیم کیا ہے کہ اس سسٹم کو کچھ ٹیمپر کیا گیا ہے. بٹ کیا یہ سسٹم ٹیمپر ہوا ہے یا یہ ایک میل فنکشن ہوا ہے، یہ تو اب جب سی بی آئی کی طرف کہا جا رہا ہے کہ سی بی آئی جو ہے اس کی انکوائری سی بی آئی کو ہینڈ اوور کی جائے گی، تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ایکچولی اڈیشہ ٹریجڈی تھی یہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا یا پھر یہ سسٹم میل فنکشن ہوا. اور اگر ایون سسٹم ہی میل فنکشن ہوا ہے تو اس پہ سوچنے کی بات ہے کہ جس پہ آپ کی میجورٹی آف عوام جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے تو وہ کس طریقے سے اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور اس کو آگے کس طریقے سے لوگ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اسی کے ساتھ پھر اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کے اوپر چلتے ہیں، ٹی سی ایم اپڈیٹس. میرا خیال ہے عائشہ آپ تھوڑا بہت سٹارٹ کر دیں جو آپ کا وہ کیس تھا عافیہ صدیقی والا. سو لاسٹ ویک جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی 20 سال بعد اپنی چھوٹی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملی ایف ایم سی کارسویل جیل میں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی 3 میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ، اینڈ ان 3 میٹنگس میں جو ہے دے آبویسلی دے ریکاؤنٹڈ سم آف دا ٹائم، دے ٹرائی ٹو سی کیا کتنا عافیہ صدیقی کو یاد ہے. ان کو اتنا بتایا گیا کہ ان کے کتنے بچے ڈاکٹر فوزیہ کے پاس ہیں، which is 2 kids that she has، جو ان کے بڑے دونوں بیٹا بیٹی ہیں. جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی ڈیتھ کا عافیہ صدیقی جسٹ فاؤنڈ آؤٹ. سو اٹ واز اے ویری ڈیوسٹیٹنگ مومنٹ. جو آن دا ہول ان کی جو حلیہ تھا اس پہ جو کامنٹس آئے ہیں، شی از ویری ٹراماٹائزڈ from the reports that we've received. Dr. Fawzia Siddiqui نے خود بھی بتایا کہ ان کا ہاف جو فیس ہے that has been affected by paralysis.
اور ان کے سامنے کے 4 دانت جو ہے وہ ایک پرزن میں لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو اپنے ایک کان سے صحیح آواز نہیں آتی. سو آن دا ہول ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی آن دا ڈکلائن ہے. شی ڈزنٹ نو مچ, شی ڈزنٹ ریممبر مچ. وہ یہی تھا کہ ان کو اپنے بچوں کی, ان کو بیچ میں پتہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, because obviously she hasn't been allowed to be in contact with any of her family members or any of her children. During her trial, عافیہ صدیقی کا جب ٹرائل چل رہا تھا اور جب ان کی سینٹینسنگ ہوئی تو ان کے بھائی نے جو ہے وہ جج سے کہا کہ پلیز میں اپنی بہن کو ایک دفعہ ون لاسٹ ٹائم حق کرنا چاہتا ہوں, تو وہ بھی ان کو ڈینائی کر دی گئی تھی. خیر, ہماری پوری سیریز ہے آن دا کیس اینڈ ہاؤ اٹ ہیز انفولڈیڈ. آن دا ڈیٹیلز آف دا میٹنگس ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عافیہ صدیقی کے جو چھوٹے بیٹے تھے سلیمان, اس کے مسنگ ہونے کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ابھی پتہ چلا ہے. انہوں نے کہا بھی ہے کہ میرے بیٹے کو پلیز ڈھونڈا جائے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے تو بہت اپنی طرف سے کوشش کی ہوئی ہے. ان کے پاس ابھی بھی بہت ایسے کیسز آتے ہیں آف پیپل کلیمنگ کہ دے ہیو سلیمان, کیونکہ وہ آبویسلی اس ٹائم پہ تو بچہ 3-4 مہینے کا تھا. پر اب جو ہے وہ یعنی دیر پیپل ہو سے کہ اس طرح کی ایک ہمیں اسکارڈ بچہ ملا تھا, اس طرح کی انجری تھی اس کے سر پہ, اور یہ یعنی پاسبلی سلیمان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ آن ہر اون ڈڈ ناٹ تھنک کہ اٹ واز ہر پلیس, تو نہیں کہوں گی میں, بٹ شی سیڈ کہ اگر ایک بچہ ایک جگہ پہ سیٹلڈ ہے, اس کی زندگی ہے, اور ہمیں بھی شور نہیں ہے کہ یہ واقعی میں وہ بچہ ہے کہ نہیں, تو ہمیں جو ہے وہ یعنی شی ڈڈنٹ تھنک اٹ واز رائٹ ٹو ڈسٹرب دیٹ کڈس لائف اس طرح سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یو ایس میں جو مسلمس ہیں, ویو سین سم فیچرز جیسے شیخ عمر سلیمان ہیں, ڈاکٹر یاسر قادی ہیں, یہ سب جو ہیں دے آر ٹیکنگ آن دا کاز اینڈ دیو بین ورکنگ. ایف ایم سی کارسفیل کے باہر جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ بھی ہوا آن ون آف دا ڈیز جب میٹنگ تھی to arrange for Dr. Afia's release. So there's mass movement going on. باقی بات تو یہ ہے کہ let's hope کہ she gets released. اس point پہ I think کہ ایک اور بات that has come up since the case has been reopened اس طرح سے نہیں, but like in the public sphere پھر سے جب سے آیا ہے. سید مزمل شاہ نے جو ہے وہ ایک پیس کیا تھا where he re-examined بھی نہیں کہہ سکتے, but he brought up all the different takes on Dr. عافیہ صدیقی's case کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ان کے یعنی basically exploring her links to Al-Qaeda that her family flat out denies. تو اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ کی ایک تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ دیز آر جسٹ فالس فیکٹس اینڈ سو یو شوڈ جسٹ کال دیم یور اوپینینس بیکاز اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دین دیر از یعنی وہی بات کہ جہاں پہ ڈیکلن والش کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, دوسری طرف جو ہے وہ یہ وان رڈلی کا بھی ایک کیا کہتے ہیں ایک ریکاؤنٹنگ ہے ان ایونٹس کی جو کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کے تھرو کی. سو دیر از ایویڈنس فار بوتھ سائڈس بٹ پرسپیکٹیوز ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں. ہاں, so that's the update on that. اسی کے ساتھ عائشہ نیٹ فلکس کی ایک اوریجنل سیریز آئی ہے اسکوپ کے نام سے, آپ نے دیکھی تھی, آپ کو پسند بھی کافی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بہت اپڈیٹ دیں, کیا اسٹوری کس چیز کے بارے میں کیا ہوا؟ سو نیٹ فلکس نے ابھی ایک سیریز ریلیز کی ہے اسکوپ کے نام سے, جو کہ بیسکلی ایک جرنلسٹ تھیں, کرائم رپورٹر ہیں انڈیا کی, جگنا وورا, جن کا جو سیریز میں نام ہے وہ جاگرتی پاٹھک ہے, اور وہ ایشین ایج کی میں کام کرتی تھیں. اینڈ شی واز ویری ایکسٹراڈنری کرائم رپورٹر. انہوں نے بہت زیادہ ایکسکلوسیو قسم کی نیوز دی تھیں جو کرائم اور مافیا اور ممبئی کے انڈر ورلڈ سے ریلیٹڈ تھیں. اور پھر 2011 میں ان کے ایک اور فیلو کرائم رپورٹر تھے جن کا نام آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ, بٹ جیوتریمارا دے, بٹ ان کا جو سیریز میں نام ہے وہ جے دیپ سین ہے. سو ان کا ایک
مرڈر ہوتا ہے 2011 جون میں, اور وہ کیونکہ ان کے ایک کہنا چاہیے کمپٹیٹر بھی تھے, تو ان کے اس مرڈر کے اوپر بہت زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی, اور اس میں سے جو جگنا تھیں, شی واز ون آف دا 2 ایکیوزڈ جن کو اس کیس میں لیا گیا, اور جو دوسرے ایکیوز تھے وہ چھوٹا راجن تھے, جو کہ بیسکلی ایک گینگسٹر ہیں انڈیا کے, جنہوں نے شروع میں داؤد ابراہیم کے ساتھ بھی کام کیا اور بعد میں ہی پارٹڈ ویز, اور پھر وہ داؤد ابراہیم کے بہت اگینسٹ ہو گئے. اور ہی از اے ویری ویل نون جو ممبئی انڈر ورلڈ ہے اور ممبئی مافیا ہے اس کے ایک گینگسٹر رہے ہیں. سو ان کے ساتھ ان کو ایکیوز کیا گیا, اور 2011 میں پھر ان کو ڈیٹین کیا جگنا وورا کو, اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے چھوٹا راجن کو جو ہیں جو اپنے کمپٹیٹر تھے جن کا مرڈر ہوا ان کی ڈیٹیلز دی تھیں اور ان کو اکسایا تھا یہ مرڈر کرنے پہ, اور وہی پروفیشنل رائیولری اور اس کو ان کے اوپر ٹرمینالوجی تھی. جگنا وورا جو تھیں ان کو 9 مہینے وہ جیل میں رہیں, جو کہ ان کی بائیکولا جیل ہے ممبئی میں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل سے کافی ملتی جلتی ہے. اور جس طریقے سے جب ہم نے ڈفرینٹ جرنلسٹ سے بھی بات کرتے ہیں جو اڈیالہ جیل کی کوریج کرتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, تو وہ جس طرح سے بتاتے ہیں کہ وہ جیل کا جو نظام ہے وہ پولیس نہیں, اندر موجود گینگسٹرز ہی چلا رہے ہیں, اسی طریقے سے سیم جو حالات ہیں وہ بائیکولا جیل کے بھی ہیں, اور وہ بھی سارے گینگسٹرز ہی رن کر رہے ہیں. سو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جگنا وورا نے اپنی ڈیٹینشن جب ان کو بیل مل گئی, اور 2019 میں وہ بک پبلش ہوئی تھی, بیہائنڈ دا بارز ان بائیکولا. سو وہ اس بک کے اوپر یہ نیٹ فلکس سیریز ہے, اور اس کے اندر 2 چیزیں بڑی ہیں. ایک تو ہمیں انڈر ورلڈ اور کرائم مافیا کی ایک پوری پکچر دیکھنے کو ملتی ہے, اور اس کیسز کے بعد بہت زیادہ جو کرائم رپورٹنگ تھی اس میں ایک ڈکلائن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا. انڈر ورلڈ پہ بہت کم رپورٹنگ ہونا شروع ہو گئی تھی, اور انہوں نے جس طریقے سے فار ایگزامپل انہوں نے ایک جو فیمیل ڈان تھی ان کی اوپر رپورٹنگ کی تھی اور بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز دی تھیں, اور جب وہ جیل میں گئیں تو وہی جو فیمیل ڈان تھیں وہ اس پوری جیل کا نظام چلا رہی تھیں, تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ بڑی ریئلسٹکلی شوٹ ہوئی ہے, سو آپ کو دیکھ کے بڑا گوز بمز ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ 9 مہینے گزارے ہوں گے. اور جو اس میں ایک اور جو سب سے بڑی چیز ہے جو شاید ابھی بھی ہم اپنے پاکستان کے بھی اگر حالات میں دیکھیں, اسپیشلی ان دا کیس آف عمران ریاض خان, کہ ہمیں ایک میڈیا ڈیوائڈ نظر آتی ہے کہ آئدر ہی واز اے جرنلسٹ اور ناٹ, کیا وہ یوٹیوبر ہیں, اور ہمیں ایک جرنلسٹ میں یونٹی نہیں دکھائی دے رہی. سیم ہمیں اسی طرح سے ان کا بھی تھا کہ اس سے پہلے کہ ان کا وہ جتنا بھی ٹرائل چلا 2012 میں ان کو بیل تو مل گئی تھی, لیکن 2018 میں جا کے ان کو جو ہے وہ فائنلی ایکوٹ کیا گیا تھا, اور جو چھوٹا راجن اور اس کے ساتھ 8 لوگ اور تھے ان کو لائف امپریزمنٹ دی گئی تھی. لیکن اتنے سال ان کا ایک پورا میڈیا ٹرائل چلا, اور میڈیا نے ہی ان پہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ پروفیشنل رائیولری تھی, یہ ہمیشہ سے اس طرح سے تھیں, اور ان کی بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز. اینڈ شی واز آلسو اے سنگل مدر, وہ ان کا ایک 10 سال کا بیٹا تھا اس ٹائم پر, تو اس کے پاس بھی جا کے رپورٹنگ کرنا, اس سے سوال کرنا اس کے ہاسٹل میں جا کر, تو اس کے لیے بھی ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. اور یہ اس کے اوپر ایک 6 ایپیسوڈ کی سیریز ہے. سو اٹس اے ریئلی گڈ سیریز. ایک تو آپ کو جرنلسٹک مائنڈ سیٹ بڑا نظر آتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایک سیٹ کلچر بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے انہی اخباروں نے جن کے لیے وہ کام کرتی تھیں انہوں نے ان کے خلاف خبریں کرنا شروع کی بیکاز وہ بک رہی تھیں, اور وہ پوری ایک آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے کس طریقے سے میڈیا اکانومی کا سمجھ آتا ہے, میڈیا اکانومی بھی نظر آتی ہے, میڈیا کے اندر ڈیوائڈ بھی نظر آتی ہے, اور یہ جو پورا انڈر ورلڈ کا ایک سسٹم ہے یہ بھی آپ کو بڑا نظر آتا ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ ممبئی پولیس کی انوالومنٹ بھی نظر آتی ہے کہ شاید جو سارا جو پورا کیس بنا تھا اس میں ممبئی پولیس جو تھی وہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی, مے بی جو ایکچوئل پرپیٹریٹرز تھے, بیکاز جن جرنلسٹ کا مرڈر ہوا تھا ہی واز ایکچولی آن دا ورج آف فائنڈنگ ممبئی پولیس کا جو نیکسس تھا ان سارے گینگسٹرز کے ساتھ, اور اس میں آئی بی کی کیسے انوالومنٹ تھی, تو وہ ساری چیز جو تھی وہ آپ کو بڑا ایک مزے کی چیز ہے. سو آئی ریکمینڈ کہ سارے لوگوں کو دیکھنی چاہیے, اٹس اے ویری گڈ کرائم اسٹوری. بالکل. اسی کے ساتھ ہم اپنی آخری اپڈیٹ کے اوپر آتے ہیں. ایپل کا ایک نیا پروڈکٹ ایپل ویژن پرو
मैंने कहा थोड़ी बहुत टेक की भी न्यूज़ हो जाए। मुझे भी वो जो प्रोडक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये काफ़ी, एप्पल वैसे यूजुअली इस तरह करता नहीं है, वो बड़े अरसे वेट करता है, देखता है बाकी सारे वो कर लें, उसके बाद फिर वो एक बेहतर तरीके से उस चीज़ को करता है। खैर उन्होंने ये जिस तरह वो AR गॉगल्स टाइप वो हुआ करती थी, ऑक्यूलस भी आया था, फेसबुक ने ख़रीद लिया था, उसी तरह इन्होंने बनाया ये AR VR दोनों को, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी को मिला के। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो इसकी जो प्राइस है वो 3,500 मतलब $3,500 के अराउंड थी, और पाकिस्तान में तो पता नहीं है क्या बनेगा और कौन ख़रीद पाएगा। लेकिन इसी प्राइस के रिलेटेड में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप 2007 में आपके पास $600 होते और आप उन $600 से एक आईफोन ख़रीद लेते उस वक्त का जो ओरिजिनल आईफोन था, या आप उस वक्त स्टॉक्स ले लेते S&P के अंदर, जो कि एक अच्छा वेल परफॉर्मिंग स्टॉक ऑप्शन होती है, तो इस वक्त 2023 में जो आपने S&P के अंदर $600 लगाए थे वो $2,300 के इक्वल होते, और वही पैसा अगर आपने आईफोन लिया होता तो वो $63,000 के अराउंड होता है, क्योंकि इस साल एक ओरिजिनल आईफोन $63,000 का बिका। तो अब काफ़ी बात ये चल रही है कि जिसने इन्वेस्ट करना है तो वो ये ख़रीद ले, ओरिजिनल है, पहली वो होगी, रिलीज़ होगी, उसके बाद जाके बाद में बेचें, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। मैंने कहा खैर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल था। इसी के साथ थैंक यू आयशा, आपने टाइम निकाला, थैंक यू आयशा, आपने टाइम निकाला, और ये थी हमारी डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड। कमेंट्स में बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा, और नेक्स्ट वीक डायरेक्टरेट न्यूज़ के एपिसोड में कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें। थैंक यू। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.